یہاں تک نظریات میں اختلاف ہوا کہ دوسروں کے گھر بھی ان کو اپنے گھر بنا کر رہنے کی اجازت نہ دی گئی. یعنی عجیب قسم کا دعویٰ تھا عددی اکثریت کا کہ نہ تمہیں اپنے مذہب کا نام رکھنے کی اجازت ہے، نہ تمہیں اپنے خدا کی عبادت کا حق ہے، نہ تمہیں اپنی طرز کی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے. جو تم نے اپنے گھر تعمیر کیے ہیں وہ بھی تمہارے نہیں ہیں، ان پر بھی ہمارا حق ہے اور تمہارا حق نہیں. چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی خاطر ہجرت اختیار کرنی پڑی اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. عبداللہ ذوالبجادین یتیم تھے، اپنے چچا کی گود میں پلے. وہ ان پر احسان کرتا رہا، لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اس حالت میں ان کو گھر سے نکال دیا کہ ان کے تن بدن کے کپڑے بھی نہ رہے. وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور اس سے ایک چادر مانگی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، کو تہمت بنایا اور ایک اوپر قمیض کے طور پر اوڑھنے کے لیے لے لی. اور یہی جائیداد تھی ان کی. وہ لے کر خوش و خرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے گئے. جب ابن دغانہ نے حضرت ابو بکر سے پناہ لے لی اور ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، اتنے دکھ دیے گئے کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر کہیں جا رہے تھے تو ابن دغنہ کی نظر ان پر پڑی. معلوم ہوتا ہے پرانے تعلقات تھے، وہ جذبہ رحم لوٹ آیا. اس نے کہا ابو بکر تم کہاں چلے ہو؟ آپ نے فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور انہوں نے مجھے تکلیف اور دکھ دینے میں انتہا کر دی ہے، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا. حضرت عبداللہ بن جہش مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. چنانچہ یہ مہاجرین کا پہلا قافلہ تھا جو اپنے گھروں سے نکالا گیا. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں واپس لوٹے تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عقیل نے میرے لیے کون سا گھر چھوڑا ہے، یعنی میری ہجرت کے دوران پیچھے سارے گھر بیچ باچ کے کھا بیٹھا ہے، میرا اب کون سا گھر اس شہر میں رہا ہے. پھر یہ معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اپنی منکوحہ بیویاں رکھنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا اور زبردستی طلاقیں دلوائی گئیں کہ چونکہ تم لوگ سابی ہو گئے ہو نعوذ باللہ من ذالک،
اس لیے اب تمہارا اپنی بیویوں پہ بھی کوئی حق نہیں رہا. یعنی نہ مکانوں پر حق رہا، نہ بیویوں پر حق رہا، نہ تجارتوں پر حق رہا، نہ اپنی ذات پہ حق رہا. یہ حق بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں. یہاں تک حد کر دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ذاتی نام رکھنے کے حق سے بھی معروم کر دیا اور کہا گیا تم محمد کہتے ہو اپنے آپ کو، یہ تو بڑا پیارا نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ اتنا اچھا نام رکھو؟ ہم تمہارا نام رکھیں گے. اور مذمم نام رکھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہاں تک حالت پہنچی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیویوں کو زبردستی خامنوں سے الگ کیا گیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے اپنے اونٹ کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا اور مجھے اس پر سوار کیا، ساتھ ہی میرے بیٹے سلمہ کو سوار کیا اور پھر ہم اونٹ لے کر چل پڑے. جب بنو فہیرہ عبداللہ بن عمر مخزوم نے ان کو دیکھا تو وہ آپ کی طرف لپکے اور کہا یہ تیری ذات تو ہم سے جدا ہو سکتی ہے لیکن ہماری ساتھن کو کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ سے چھین لی، مجھے پکڑ لیا اور اپنے خامن سے الگ کر کے اس کو اکیلے ہجرت کی اجازت دی. اس پر بنو اسد عبد الاسد غصے میں آئے اور وہ سلمہ کی طرف آتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اپنے بیٹے اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے. یعنی بیوی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ خاوند کے ساتھ جا سکے اور بیٹوں کو یہ حق نہیں تھا کہ ماں کے پاس رہ سکے. وہ تمام حقوق تلف ہو چکے تھے. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے بھی مجھ سے چھین لیے گئے. میرا حال اس وقت یہ تھا، کہتی ہیں، کہ میں شام کو باہر نکل جایا کرتی اور صبح کو باہر نکل جایا کرتی اور ویرانوں میں بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی تھی. اسی طرح اسی حالت میں روتے روتے صبح سے شام ہوتی اور شام سے صبح ہو جاتی، یہاں تک کہ سال پر سال گزرنے لگا. آخر بنو مغیرہ ہیں، یہ فہیرہ نہیں، بنو مغیرہ میں سے میرے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک شخص کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے خاوند کی طرف چلی جاؤں. بس بگڑی ہوئی قدروں کا یہ بھی حال تھا کہ بیویاں رکھنے کے حق سے بھی محروم ہو گئی قوم اور بچے رکھنے کے حق سے مائیں محروم ہو گئیں، مائیں رکھنے کے حق سے بچے محروم کر دیے گئے. حضرت رقیہ بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. قریش عتبہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے دو. ابو جہل اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. چنانچہ عتبہ اس دباؤ کے نیچے مجبور ہو کر حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دینے پر راضی ہو گیا. پھر جب یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے دین کو نہ بدل سکی اور وہ استقامت کے بہترین نمونے دکھاتے رہے، تو تب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو الگ کر کے ایک ایسی وادی میں قید کر دیا جائے، اس طرح ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ان کے لیے خود زندہ رہنا ناممکن ہو جائے. چنانچہ اس واقعہ کا ذکر مختلف تاریخوں میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے. کس طرح مشکل حالات میں ان صحابہ نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں شدید بھوک پیاس کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے وقت گزارا ہے.
اس کی کیفیت کا بیان اس چھوٹی سی جگہ میں ممکن نہیں. مختصراً میں صرف یہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت حالت یہ تھی کہ کئی وقت فاقے کر کے ہوش نہیں رہتی تھی کہ کیا چیز کھانے کے قابل ہے اور کیا چیز کھانے کے قابل نہیں ہے. چنانچہ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ یہ حال تھا میرا بھوک سے کہ ایک دفعہ رات کو میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی. اب میں نہیں جانتا کہ وہ کیڑا تھا یا کوئی اور گندگی تھی یا کھجور تھی. اس وقت بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نے یہی سوچا کہ کھجور ہوگی. چنانچہ وہ اٹھا کر میں نے اس طرح گلے میں ڈالی کہ میرے منہ کو مس نہ کر سکے اور مجھے پتہ نہ لگے کہ کیا چیز. اور وہ گلے میں گری اور اندر چلی گئی اور ہنسا کرتے تھے کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ میں کیا کھا گیا. تو یہ کیفیت تھی ان مظالم کی جس کی داستان جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے 3 سال پر پھیلی پڑی ہے. اور حالت یہ تھی کہ جب وہ شدید تکلیف میں نکل کر باہر کفار کے پاس جا کر بعض دفعہ مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ ان سے پانی طلب کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایسے ہی موقع پر ابو امامہ بہلی نے جب پانی طلب کیا تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ پانی کا تم سے کیا تعلق؟ پانی تو خدا کا پانی ہے، تم پر حرام ہے، ہم ہیں خدا کے بندے، تمہارا کیا تعلق خدا تعالیٰ سے؟ چنانچہ یہ جواب سن کر ابو امامہ کے متعلق آتا ہے کہ وہیں شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر بغیر پانی کے سو گئے. ان تمام مظالم کی داستان بہت طویل ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل اگر ایک مختصر واقعہ میں بیان کیا جائے تو میں نے اس کے لیے اس واقعہ کا انتخاب کیا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. یعنی اتنی طویل مظالم کی داستان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت تھی. ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے، اسی پر نظر رکھنی چاہیے. وہی ہمارا مقصود اور مطبوع ہے، اس کے سوا ہمارے دل کا کوئی اور رد عمل نہیں ہو سکتا. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیت ان تمام مظالم کے زمانوں میں یہ تھی کہ ایک دفعہ خباب بن عرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو قریش کے ہاتھوں سے اتنی تکالیف پہنچی ہیں، اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی. یا رسول اللہ، بددعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جب یہ سنا، لیٹے ہوئے تھے اس وقت، جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا. آپ نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا تھا اور جن کے جسم آروں سے چیر دیے گئے، لیکن انہوں نے اس نہ کی. دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا جو کام اس نے میرے سپرد کیا. یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل. یہی تربیت تھی جو آپ نے اپنے غلاموں کو دی، اور یہی رد عمل ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرف سے ظاہر ہوتا رہا. حضرت خبیب بن عدی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور تلوار ان گرنے کو تھی تاکہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دے، تو کوئی گھبراہٹ، کوئی واویلا نہیں تھا. ہاں، 2 شعر ان کی زبان پر جاری ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ان کی یاد کو بھی زندہ جاوید کر گئے. انہوں نے قتل ہونے سے پہلے یہ اشعار پڑھے
وما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. اے کفار، میں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ میں جب مروں گا، قتل کیا جاؤں گا تو کس پہلو پر گروں گا. الا ای شق کان للہ مصرعی، کیونکہ خدا کی خاطر ہے یہ میری موت. تو مجھے تو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کی خاطر جب میرا سر جدا ہوگا تن سے تو میں کس کروٹ پہ گروں گا. ذالک فی ذات الالہ وإن یشاء، خدا کی قسم یہ سب کچھ خدا کی خاطر ہو رہا ہے، اور اگر وہ چاہے یبارک علی اوصال شلو ممزعی، میرے بدن کے ذرے ذرے کو برکتوں سے بھر دے. یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا رد عمل، اور یہی ان کو تعلیم دی گئی تھی. بس آج آغاز اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں درود بھیجنا چاہیے اس محسن اعظم پر. محمد رسول اللہ والذین معہ، کس شان کا وہ رسول تھا اور کس شان کے وہ غلام تھے جو آپ کے ساتھ تھے. کیسی اعلیٰ تربیت ان کی گئی اور کیسا پیارا تربیت کا رنگ انہوں نے پکڑا. آج کی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ ہم درود بھیجیں اس محسن اعظم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجیں روح بلالی پر، اور سلام بھیجیں روح خباب پر، اور سلام بھیجیں روح خبیب پر. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان ٹل جائیں، مگر یہ تقدیر نہیں بدل سکتی کہ ہمیشہ ہر حال میں نار بو لہبی یقیناً شکست کھائے گی اور نور مصطفی یقیناً کامیاب ہوگا. کوئی نہیں جو بلالی آواز آج کو مٹا سکے، کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکیں. کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سے، کی شہادت سے کسی کو باز رکھ سکے. یہ یقیناً زندہ رہے گا، یہ واقعہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ یہ غالب آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.